تو قربان جائیں الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی جماعت میں پیدا فرمایا، ایسی جماعت میں ہماری پرورش کی جو مصطفیٰ کو بھی چاہتے ہیں، صحابہ کو بھی چاہتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی جو ہے ان پر بھی اپنی جانوں کو نچھاور نثار کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کو بھی ہم چاہنے والے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ کسی سے ہم بغض نہیں رکھتے، کسی سے دشمنی نہیں رکھتے، کسی سے کینہ کپٹ نہیں رکھتے۔ اللہ جن جن سے جیسی جیسی محبت کرنے کو ہمیں فرمایا ویسی ویسی محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم غلاموں پر احسان عظیم ہے۔ اب سامعین محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو مہینہ ہے وہ صفر المظفر کا مہینہ ہے۔ صفر المظفر کا مہینہ، محرم کا مہینہ گزر گیا، صفر کی دوسری تاریخ ہے آج۔ اب سب لوگوں کا دیکھو، صفر کا مہینہ جب بھی آ گیا لوگوں کے کیسے کیسے عقیدے بن جاتے تھے۔ صفر کا مہینہ ہر کوئی جو ہے صفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنا، کوئی بھی کاروبار شروع نہیں کرنا، کوئی بھی بزنس نہیں کرنا، کوئی شادی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مہینہ منحوس ہے، اور یہ مہینے میں جو بھی کام کرتے سال پھر آنے والے سفر تک انہیں جو ہے منحوس بن کے رہتا، انہیں ایسے جو ہے گندے گندے عقیدے۔ اور یہ 1500 سال کی جو صدی ہے ہجری، اس میں لوگوں کے اب سے بنے ہوئے نہیں عقیدے، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آنے سے کئی ہزار سال پہلے سے جو ہے لوگوں کے گندے گندے عقیدے بنے ہوئے۔ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، سفر کا مہینہ گھر سے باہر نکلے اور کسی کوے کو دیکھ لیے تو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام نہیں بنتا، کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتے، تو لہذا کوے کو جو ہے دیکھ کے بدشگونی کرتے۔ کوا اگر گھر کے پاس آ کے کیں کیں کر کے پکارا تو سوچتے کہ ارے کوا پکار رہا، کیا تو ہمارے ساتھ برا ہو جاتا بھائی بول کے۔ یہ کافروں کی سوچ تھی اس زمانے میں، بلکہ ابھی بھی کافروں کی ایسی سوچ ہے۔ عقاب ایک پرندے کا نام ہے، وہ پرندے کو اگر دیکھ لیتے تو خوف میں آ جاتے کہ ارے ہمارے ساتھ برا ہوگا، ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ اچھے کام نہیں ہوں گے، برا ہوگا سب کچھ ہمارے ساتھ، اس لیے کہ عقاب دوزخ کا نام ہے، تو وہ پرندے کا نام ہے، اسی لیے ہمارے کو بھی جو ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنتی، بول کے وہ پرندے کو سوچ کے جو ہے بدشگونی کرتے تھے، برا خیال کرتے تھے۔ الو اگر دکھ گیا، کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا یا سامنے گھر کے پاس بیٹھ گیا تو الو کو دیکھ کے یہ منحوس ہے، ہمارے لیے جو ہے سارے کام بگڑ جاتے، خراب ہو جاتے، لہذا الو سے بدشگونی کرتے تھے۔ جبکہ حدیث شریف میں آیا الو پورے پرندوں میں ایک ایسا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ روزے رکھتا ہو، کثرت الصیام بول کے بولا گیا اس کو، یعنی سب سے زیادہ روزے رکھتا کہتے الو پرندہ، اور اس کو جو ہے قوم دیکھ کے بدشگونی کرتی، الو دکھ گیا ختم، مسئلہ پورا خراب ہو گیا ہمارا۔ تو سفر کا مہینہ جیسے ہی ان کے قریب آیا تو پورے لوگوں میں اعلان کر دیتے کہ سفر کے مہینے میں کوئی کام نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا، سفر بھی نہیں کرنا ہے مہینے میں، سفر کرے تو سفر خراب ہو جاتا، کاروبار کرے تو کاروبار خراب ہو جاتا، بچیوں کے رشتے کریں گے تو رشتے خراب ہو جاتے، یہ مہینے میں شادی کریں گے تو جو ہے شادی جلدی نہیں ٹکتی، تو لہذا ہر کام جو بھی اچھا یہ مہینے میں کرو گے تو یہ منحوس ہے، سارے کام جو ہے چوپٹ ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ ایسا کافر جو ہے بدشگونی کرتے تھے یہ مہینے میں، یہ مہینے کو گندا تصور کرتے تھے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ لوگ جو ایسا سوچ رہے کہ اس کے اندر تیرا تیزی آتی، لہذا یہ کام نہیں کرنا، یہ گندا دن ہے، سفر کے مہینے میں رشتہ طے نہیں کرنا، شادی نہیں کرنا، کچھ بھی اچھا تہوار کا کام نہیں کرنا، کوئی بھی مر گیا تو ارے یہ گندے مہینے میں مر گیا بھائی نے، لہذا اس کے پورے خاندان سے جو افلاسی جو ہے اس کے اوپر ناچتے رہتے، ان کے گھر والوں کے اوپر، ایسے گندے عقیدے رکھ دیتے مہینے میں۔ تو لہذا عزیزان محترم، یہ جو لوگوں کے گندے گندے نظریے ہیں، یہ ان کی گندی گندی جو سوچ ہے، یہ بدشگونی جو لیتے ہیں، ان کا بائیکاٹ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرمایا۔ یہ لوگوں کی اللہ جو ہے تنقید کرا، یہ لوگ جو ہے گندا گندا سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے قرآن شریف کی آیت نازل فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ تم جو سوچ رہے ہیں کہ میرا کام نہیں بن رہا ہے سفر کے مہینے سے یا فلاں دن سے یا فلاں سال سے، لوگوں کی کیفیت ہوتی نا بھائی، یہ سال میرے لیے اچھا نہیں ثابت ہوا،
یہ مہینہ میرے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا، یہ دن میں کام نہیں کرنا تھا، وہ کوسی گھڑی تھی کہ یارو کیا کی جو ہے کام ہو گیا، یہ نہیں ایسا نہیں بولنا، بلکہ قرآن بول رہا۔ یہ پھر ہو رہا کیوں ہمارے ساتھ؟ سفر کے مہینے میں تکلیف کیوں ہے ہمارے کو؟ یہ جو بول رہے نا ان کے لیے قرآن بتا رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن مجید نے کہا اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، جو تمہارے ہاتھوں سے تم نے کمائی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ جو ہے برا معاملہ ہوا، باہر نکلا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ برا معاملہ تیرے برے اعمال کی وجہ سے ہوا، کام نہیں بنا، یہ کام نہیں بننا یہ مہینے سفر کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ دن کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ سال کی وجہ سے تیرے کو لاس نہیں ہوا، بچیوں کے رشتے جو ہے اس وجہ سے نہیں ٹوٹ گئے، بولے کس وجہ سے ٹوٹ گئے؟ یہ تیرے بدعمالیوں کے سبب جو تیرے ہاتھوں نے کمایا ہے اس کی وجہ سے معاملہ ہوا۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، لیکن پھر بھی تو اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرماتے رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ۔ تو کیا پتا چلا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، نہ اس کا کوئی دن منحوس ہے، نہ تیرا تیزی جو لوگ جو ہے زبان سے نکالتے نہ یہ منحوس ہے۔ منحوس کیا ہے؟ تیرے گندے اعمال ہے۔ قرآن بول رہا ہے، یہ لوگوں کا بولنے والے لوگوں کا بائیکاٹ کرا قرآن، اور بول رہا کہ تو جو برے کام کرا، تیرے ہاتھوں نے جو برے کام کیے ہیں وہ برائی سے جو ہے تیرے ساتھ ایسا مسئلہ سلوک ہو رہا، یہ معاملہ ہو رہا۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ بندے نیک ہیں اب ان کے ساتھ پریشانی آ رہی تو پھر وہ کیا کرنا مصعب؟ چلو ہم تو مانے ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہمارے ساتھ برا ہو رہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ کیوں برا معاملہ ہو رہا؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اگر کسی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتے ہیں، رنج و الم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو مشکلات دے کے آزما رہا ہے، ان کا امتحان لے رہا ہے۔ میرا بندہ سکون میں تو میرے کو پکار رہا تھا اللہ اللہ رب رب بول کے، اب اس کے اوپر جو ہے دیکھیں گے، اب مشکلات اس کے اوپر جو ہے لاد دے تو مشکلات، اب جو ہے پریشانیوں کو جو ہے اس کے اوپر رکھ دیتا ہوں، اب دیکھیں گے راحت میں تو اللہ اللہ پکار رہا، اب مشکل میں اللہ کو پکارتا کہ نہیں پکارتا کی بول کے۔ نیک بندوں کے ساتھ جو ہے اللہ کا ایسا امتحان ہوتا، لیکن جب برے بندے ہو، خطاکار بندے، سیاکار بندے، گناہ کرنے والے بندے، ان کے ساتھ جو مصیبتیں آتی ہے یہ اللہ کی آزمائش نہیں ہے، یہ اس کے برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کالا ہے، اس کا دل کالا ہے، اس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، اس کے پاس گناہ ہے، تو لہذا وہ گناہوں کی گندگی اور اس کی نحوست اس کی زندگی میں پریشانیاں لے کے آتی، اس کی زندگی میں مصیبتیں لے کے آتی، اس کی زندگی میں تکلیفیں پیدا کرتی، اس کو جو ہے سکون سے نہ سونے دیتی، نہ اس کو جو ہے چلنے پھرنے دیتی جو ہے زمین پہ گزرنے کے لیے، اس کے کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا، اس کے گھر میں برکت نہیں رہتی، اس کی عمر کم ہو جاتی، اس کو ٹینشن زیادہ پیدا ہو جاتی۔ کیوں؟ اس کو نہیں معلوم ہوتا یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا، انہیں سمجھتا میرے ساتھ ہی چل رہا کہیں کو کر رہا، میرے ساتھ ہی چل رہا کہیں کو کر رہا، اس کو ایسا سمجھ میں آتا۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کو جو پریشانی آئی تو اس کو جو ہے باطنی طور پہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ میرے کو جو ہے آزما رہا، لیکن لہذا میں اس میں بھی صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہوں، اس کا ذکر، اس کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ صرف قرآن کی ایک آیت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ جان رحمت بھی جو ہے ارشاد فرمائے، کیا فرماتے ہیں کہ لا عدوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفرا۔ کئی لوگ الو دکھ گیا، دن بھر نحوست، مہینہ بھر نحوست ہمارے پیچھے لگ جاتی، سفر کا مہینہ آ گیا، اچھا کام کریں گے تو جو ہے کام بگڑ جاتا، پورے آنے والے سفر تک پریشان رہتے۔ یہ سوچنے والوں لوگوں کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے معلوم؟ اس کی بیماری اس کو لگ گئی، کہاں اس کے پاس بیٹھے تو میرے کو بیماری آ جاتی کہ بلکہ جو ہے پریشان ہو جاتی۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، بدشگونی جائز نہیں ہے،
वला तियरता, बदशगुनी जायज नहीं है। बदशगुनी कैसी साहब? बदशगुनी ये बोले तो मैं ऐसा करे तो ऐसा मेरे साथ मसला हो जाता, ये इसकी वजह से मेरा काम चौपट हो गया, इन्हें जो है मेरे लिए इफलास बन के पैदा हो गया, ऐसा बोलते नहीं बोलते? अरे उन्हें क्या इफलास है, वो उसको जाम भी लेके जो कामा नहीं बनते, उसको किधर भी मजलिस में बिठो कामा चौपट हो जाते। कोई खातून के जरिए से बदशगुनी लेना, जब से शादी करके इसको लेके आए, जब से जो है घर का मुर्दा निकल गया हमारा बोल के थोड़े औरतें बोलते नहीं बोलते, वही औरतों की सिफत लेके जो है घर के मर्द में बोलते नहीं बोलते। इन्हें क्या बोल के घर में आ गई कि घर में जो है 1 रुपए की बरकत नहीं हो रही भाई बोल के बोलते। तो लिहाजा हुजूर फरमा रहे हैं वला तियरता, कोई बदशगुनी है नहीं, बुरा गुमान शरीयत में है ही नहीं। कोई दोस्त को जो है, एक दोस्त जो है दूसरे दोस्त जरा काम में तेको क्या बोल के सफर में लाया कि रे भाई पूरा जो है कार का टायर खराब हो गया, सफर में जो है ये हो गया, पेट्रोल खत्म हो गया, तो इफलास है रे भाई हमारे पास जो है बीच में बोल के उसको इफलास बना देते। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोके इन लोगों के बारे में। बल्कि आपको मालूम होना कि बदशगुनी इस्लाम में हराम है। किसी को बुरा बोलना, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तू मेरे लिए बुरा साबित हुआ, बदशगुनी हराम। उसके बारे में हुजूर इरशाद फरमाए क्या बोल के कि अत्तियरतु मिनश शिर्की क़ालहु सलासन, कि हुजूर बोल रहे हैं कि बदशगुनी बुरा फाल लेना ये शिर्क में से है बोल के बोले। हजरत मुल्ला अली कारी रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी तशरीह लिख के बोले कि बदशगुनी करना हुजूर फरमाए कि शिर्क अमल है, वो शिर्क खफी है बोल के बोले। यानी आपको अल्लाह की तकदीर पे भरोसा नहीं है, ये अल्लाह की जानिब से कुरान कलिमा है कि जो है वल क़द्री खैरिही, ईमान मुफस्सल है, आपको उस पे ईमान नहीं है। वल क़द्री खैरिही व शर्रिही, यानी खैर भी अल्लाह की बारगाह से आता बंदे पे, शर भी अल्लाह की बारगाह से आता, लेकिन अल्लाह की बारगाह से नजर हटा के किसी दूसरी खातून या शख्स के ऊपर तू हमला करके बोल रहा कि तू इफलास है, खत्म। हुजूर बोले शिर्क है बोल के बोले। बज़ाहिर हमको नॉर्मल दिख रहा, बदशगुनी ले रहे हम, फलां से ऐसा हो गया, फलां से ऐसा हो गया, इन्हें हमारे लिए अच्छा बन के साबित नहीं हुआ, तो लिहाजा ये शिर्क है बोल रहे मुस्तफा। मुहद्दिसीन जो है इसकी तशरीह में बोल रहे हैं ये शिर्क है। क्यों? बज़ाहिर तुम उसको इफलास बोल रहे हैं, उसको जो है हमारे लिए बुरा बोल के बोल रहे हैं, उससे बदशगुनी ले रहे हैं, लेकिन जब तुम उसके ऊपर गौर करोगे तो तुमको मालूम होगा कि ये अल्लाह की बारगाह से शर का तकाजा हटा के जो है बंदे की तरफ मुलव्विस कर रहे हैं। आपका ईमान कहाँ रहा कि खैर भी अल्लाह की तरफ से आना, शर भी अल्लाह की तरफ से आना, ये बंदे का ईमान होना चाहिए। और तू खैर जो भी है अल्लाह कन से आ रहा, शर जो भी है ये बंदे कन से आ रहा या बंदी कन से आ रहा बल्कि तू लगा दिया, तो लिहाजा ये तेरा अल्लाह के ऊपर कामिल ईमान नहीं रहा। अब जब नहीं रहा तो ये शिर्क खफी हो गया बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते। तो जो भी खातून को या जो है किसी भी दोस्त को या किसी को भी अगर कोई ऐसा बोलता सुने आप, तो बोलना कि नहीं मियाँ हुजूर इसको शिर्क के दर्जे में रख दिए बल्कि बोलो। नहीं, ये महीने में 13 तेजी रहती, कोई भी अच्छा काम नहीं करना है, इफलासी लग जाती। और सफर के महीने को लेते कि सफर के महीने को देख के लोग क्या बोलते, ये इस महीने का नाम ही सफर है, इसीलिए से अगर सफर करेंगे ये महीने में तो जिंदगी भर जो है सफरिश करते जाता उन्हें, साल फिर सफर आने तक सफर करते जाता उन्हें। ये सौद से है, ये सीन से नहीं है। सीन से बोले तो सफर, वो जो है सफर करने का है, ट्रैवल अलग है। ये सौद से है, इसका मतलब ये नहीं है नहीं 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 ये है बल्कि कहां से निकाल रहे, को से बाबा जान की डिक्शनरी में जो है आप पढ़ लिए इसको। तो उलमा की बात कोई भी लेने को तैयार नहीं है, शरीयत की बातें लेने को तैयार। बोले कौन बोले? नहीं, हमारे बड़े बोले। इनके बड़े कौन? अल्लामा फहामा है, हमारे को नहीं मालूम। शरीयत तो ये है जो आपके सामने है। नहीं नहीं, हमारे औरत को जाके आप बोलेंगे नहीं नहीं सफर में शादी करना बहुत अच्छा, बोले तो नहीं करना। तुमको कौन बोले? हमारे बड़े बोले। आज तक नहीं मालूम हुआ इनके बड़े कौन है। अजीजान मोहतरम, तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लोग सफर के महीने को मनहूस जानते उनके बारे में बोल रही। आखिरी का लफ्ज है ला अदवा, कोई बीमारी जो है मुताद्दी नहीं है। वला तियरता, बदशगुनी इस्लाम में जायज नहीं है।
ولا ہامتا، اور جو ہے الو کی بدشگونی لینا اسلام میں جائز نہیں، ولا سفرا، اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ فرما الو اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے. یہ ہم نہیں بول رہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے. تو کئی لوگ یہ مہینے کے آنے پر جو ہے نئے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو آپ بولیے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ زہرا جو جنتی خواتین کی سردار ہے، ان کا نکاح باب العلم مولائے کائنات سے سفر کے مہینے میں کرے. تو مصطفیٰ جس شہزادی کا نکاح سفر کے مہینے میں کرے اور اس کو مبارک قرار دے دیے، اور ہم کون ہوتے صاحب اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے والے؟ سارے مہینے اللہ کے، سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کے، سارے سال اللہ کے، اور سارے ان دنوں میں چلنے والے وقتیں، ٹائم، اوقات سب اللہ کے. تو کسی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں، اللہ کی طرف سے خیر آتا، اللہ کی طرف سے بندے کو شر آتا. اور جب ایک روایت میں شوال کے مہینے میں شادی ہوئی بی بی فاطمہ زہرا کی اور مولا کائنات کی، ایک روایت میں ہے سفر کے مہینے میں شادی ہوئی. اور جب ان دونوں کا سنگم ہوا تو یہ مہینہ اتنا اچھا، اتنا برکت والا کہ ان دونوں کے ذریعے سے جو ولادت ہوئی، ایک کو حسن کہتے ہیں، دوسرے کو حسین کہتے ہیں. اب جب یہ دنیا میں آئے تو نماز، روزہ، طہارت، تقویٰ بعد میں کیے. حضور پہلے بولے سید الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. یہ بی بی فاطمہ زہرا کا مولا کائنات کا سنگم جب ہوا تو گود میں حسن اور حسین نور بن کے چمکنے لگے. تو یہ مہینے کو حضور کیا بولے معلوم؟ سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ، نصرت کا مہینہ، فتح حاصل کرنے کا مہینہ، ظفر یابی بولے حضور پاک. تو اس کو صرف سفر نہیں بولتے، سفر المظفر بولتے، کامیابی والا مہینہ ہے یہ سفر کا مہینہ. تو عزیزان محترم، کئی لوگوں کا جو ہے یہ نیچر بن گیا، ہمارے کو برائی پریشانی پہنچی تو اس کی طرف سے پہنچی، یہ مہینے کی طرف سے پہنچی. چہار شنبے کو، چہار شنبہ، ایک اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، کچھ بھی کام شروع کرنا ہے تو ایک پرندے کو ایسا اڑاتے تھے. اگر پرندہ اوپر اڑا یا نیچے کی طرف سے اڑتے ہوئے گیا تو سمجھتے تھے کہ کام ہوتا، لیکن جلدی نہیں ہوتا، دیر سے ہوتا. اگر پرندہ تیزی سے یا بائیں جانب کی طرف چلے گیا تو سمجھتے تھے کہ کام جو ہے جلدی ہو جاتا، سکسیس ہو جاتا ہمارا کام. ایسا بھی بدشگونی لیتے تھے لوگ. اور اس زمانے میں کیا کرتے تھے، سفر کا مہینہ جب آ گیا تو یہ مہینہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہونا بول کے ان کے آخری جو چہار شنبہ رہتا ہے یہ مہینے میں، وہ چہار شنبے کے دن کو کیا کرتے تھے، ایک سب زمین پر، یعنی جو زمین پہ ہری بھری گھاس ہوتی، ننگے پیر چلتے تھے. چلنا، یہ زمین پہ چلے تو جو ہے یہ مہینہ ہمارے لیے اچھا ثابت ہوتا، ایسا بولتے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے لوگوں کے جو ہے گندے گندے کاموں کو جو اپنے سے بنا لیے، باپ داداؤں سے جو چلتے آ رہے ہیں، سب کو ختم کر دیا. اور چہار شنبے کے مہینے کو جو ہے کئی مسلمان منحوس سمجھتے. کسی کا انتقال غلطی سے بھی اللہ کی مرضی ہے، وہ کب انتقال ہوتا، اللہ کب لینا ہے لے لیتا. چہار شنبے کے دن غلطی سے بھی کوئی بیچارہ اگر غلطی سے کہ کوئی اللہ کی مرضی سے ہو رہا، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اگر انہیں مر گیا تو گھر میں 4 لاشاں نکلتے بول کے جو ہے پہلے جنہیں بیچارہ غم زدہ ہے پورا غم زدہ کر دیتے اس کو. 4 جنے مرتے گھر میں سے جنازہ نکلتا بول کے ایسا بولتے. خواتین ایسی اتنی ڈینجر رہتی میرے بھائی، 4 جنازے نکلتے اب تمہارے گھر میں سے بول کے مشہور کرتے. تو چہار شنبے کے مہینے میں کوئی بھی کام کرے تو 4 بار کرنا بول کے بولتے. چہار شنبے کے دن شادی نہیں کرنا بولتے. بچی والے بولتے، تقریباً بچے والے بولتے، چہار شنبے کے دن شادی کرے تو زندگی میں کبھی بھی جو ہے 4 بیویوں کو رکھتا ہے نہیں بول کے بولتے. اس طرح سے جو ہے یہ مہینے، یہ دنوں میں جو ہے چہار شنبے کو اس کو جو ہے اس کی بدشگونی کرتے، برا فال لیتے. جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اور چہار شنبے کے دن محمد کے نور کو پیدا کیا. اتنا برکت والا مہینہ اور معزز مہینہ ہے.
یہ چہارشنبے کا دن نور کا دن ہے، مصطفیٰ فرمائے نور الیوم کہا جاتا ہے جس دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی جلوہ تخلیق ہوئی، اس مہینے کو چہارشنبے کا مہینہ کہتے ہیں۔ تو جتنے اچھے اچھے مہینے تھے، کافراں جو ہے کچھ بھی جو ہے دنوں میں، اچھے مہینوں میں جو ہے خلط ملط کر دیے پورا۔ وہ گندی گندی جو ہے سوچ، وہ فکر مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ اب آنے کے بعد کیا ہو گیا، اب لوگاں بھی جو ہے اس کو منحوس سمجھنے لگے۔ تو لہذا جو دین جانتے، سمجھتے، سیکھتے، ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ گندگیوں کو ختم کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو فاش کرنا، صاف کرنا۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم کسی انسان کو ہماری نعمتیں دیتے، اس کے ساتھ اچھا کرتے، اس کے ساتھ خیر کرتے، تو أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اس کے ساتھ اچھا ہو گیا نا بھائی، تو انہیں کیا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جانا، شکرانہ ادا کرنا، شکر میں جو ہے اضافہ کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا۔ لیکن اللہ کیا بول رہا، جب ہم کسی انسان پر، علل انسان بولا اللہ تعالیٰ یہاں پر، مومن نہیں بولا، کیونکہ مومن بندہ وہ ہوتا کہ جب اللہ کی بارگاہ سے انعام ملا تو سجدے میں گر جاتا، اللہ تیرا شکر ہے بول کے شکر کرتا۔ یہاں پر سب انسانوں کی بات ہے، کامل ایمان والے نہیں ہے، ناقص ایمان والوں کی بات ہے۔ پورے انسانیت کو اللہ جھنجھوڑ کے بولا کہ تم نہ کیسے ناشکرے ہے رے تم لوگ، تمہارے اوپر جب کوئی نعمت دیتا ہوں انسان پر تو اعرض ونأىٰ بجانبی، تو انہیں کیا کرتا، اعراض کر لیتا، پیچھے ہٹ جاتا، نعمت تو لیتا لیکن اللہ کی بارگاہ سے دور ہو جاتا، اس کے اندر پڑا رہتا، نعمت میں اسی کے اندر ملوث ہو جاتا، کنارہ کش ہوتا اللہ کی بارگاہ سے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اب جب میں کوئی شر اس کے اوپر لاد دیتا ہوں، کوئی شر اس کے سر پر پڑا دیتا ہوں، لگا دیتا ہوں، کوئی شر میں اس کو ملوث کر دیتا ہوں، تو مایوس ہو جاتا اللہ کی بارگاہ سے۔ یہ کیا شاٹ ہے انسان کا بول کے اللہ تعالیٰ بول رہا، یہ کیا تو بھی ہو گیا انسان کو، یہ انسان کی فطرت بتا رہا اللہ تعالیٰ۔ نعمتیں دیا تو منہ پھیر لیتا، اور کوئی شر میں ملوث کر دیا تو جو ہے کانا یئوسا، اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہو جاتا۔ ہمارے کچھ آنا تھا شر، اس کو نہیں آیا، اس کو نہیں آیا، اس کو نہیں آیا، میں کیا کرا تھا، میرے گھر میں ایسا ہو گیا، بلکہ جو ہے انہیں شر پسند ہو جاتا، اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہو جاتا۔ تو خدا کی بارگاہ سے مایوس ہونا، حضور بول رہے ہیں، بندے کو کفر تک لے جاتا ہے۔ اللہ سے مایوسی کفر ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے قل کل یعمل علی شاکلتہ، اے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہر وہ کام جو کرتے ہیں وہ اسی کا جو ہے جرمانہ جو ہے پاتے ہیں۔ یعمل علی شاکلتہ، جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوتا وہ ان کے کاموں کی وجہ سے ہوتا۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، اور تمہارا رب سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اہدی سبیلا کون زیادہ ہدایت والا ہے۔ ہدایت والا نہیں بولا اللہ، کس کے اندر کتنی زیادہ ہدایت ہے اللہ اس کو جانتا، کیونکہ بندہ کوئی مایوس ہو رہا، کوئی شکر ادا کر رہا، دوسرے بندے کو نہیں معلوم ہوتا۔ تو چھوٹی چھوٹی انعامات پہ کون زیادہ اللہ کا شکر بجا لاتا، تھوڑا تھوڑا جو ہے سر آ گئے تو آنکھ پہ، تھوڑا پریشان ہو گیا، تھوڑا مصیبت میں پڑ گیا، تو کون اللہ کے اور قریب ہو کے اے اللہ مجھے صبر کی ہمت دے، صبر دے مولا، اس مصیبت میں بھی تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، تیری بارگاہ سے جدا مت کر مولا، بلکہ کون اور گر پڑ کے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پڑا رہتا۔ یہ اللہ بول رہا میں زیادہ جانتا ہوں، ہر بندے کی کیفیت بول رہا خدا میرے کو معلوم ہے، کون کتنی ہدایت پہ ہے، انہیں بول لیے تو نہیں ہوتا، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی امت کو بولو آپ۔ ایک 17ویں پارے کی آیت میں اللہ فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کی فکر بن گئی، سوچ بن گئی، کیا یہ لوگ ایسا سوچ لیے کہ وہ لوگ جو ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ وہ لوگ
سکون میں آ کے بیٹھ کے بول رہے کہ ہم ایمان لا لیے اور ہم پہ کوئی آزمائش نہیں ہوتی، یہ کہاں سے لا لیے؟ قرآن بول رہا یعنی آپ ایمان لائیں گے تو بھی آپ پر آزمائش اللہ کی ہوگی، آپ پر مصیبتیں آئیں گی، آپ پر پریشانی آئیں گی، آپ کو جو ہے تکلیف ہوگی، کبھی جو ہے کسی کے انتقال کے ذریعے سے ہوگی، کبھی جو ہے کاروبار میں جو ہے نقصان کے ذریعے سے ہوگی، کبھی جو ہے کسی بیماری کے ذریعے سے ہوگی، کسی بھی وجہ سے جو ہے آزمائش ہوگی۔ کیوں؟ اگر نیک ہوگا تو اللہ جو ہے بندہ اللہ کی بارگاہ سے جڑتا ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے آزمائش ہوگی۔ اگر نیک مسلمان تو ہے، گناہگار ہے تو گناہگار ہے تو جو ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر آزمائش ہوگی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کیا بندے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا لیں گے اور آزمائشوں سے بچ جائیں گے؟ نہیں 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 نہیں، ان کو تو آزمائش ہوگی اور سب کے ساتھ آزمائش اللہ رب العزت فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ترمذی شریف کی ایک حدیث شریف ہے، یہ مہینے کو جو ہے منحوس نہیں جاننا اور بدشگونی کسی سے نہیں لینا، اس کے تعلق سے قرآن مجید میں آپ یہ روایت دیکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کو، ان کی قوم کا نام سمود ہے، سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کو قوم سمود بولتے ہیں، تو قوم سمود میں جب حضرت صالح علیہ السلام ان کو دعوت کی طرف پھیر رہے تھے، اللہ کی توحید بتا رہے تھے اور بتوں کی عبادتوں سے ان کو بچانے کی جو ہے بچنے کی تلقین کر رہے تھے، تو وہ لوگ کیا بولے معلوم؟ قالو، وہ قوم نبی سے کہنے لگی اطیرنا بک وبمن معک، کیا تم جو ہے، تم اور تمہارے جتنے بھی ساتھ لوگ ہیں تمہارے نام کا کلمہ پڑھنے والے، وہ سب کے سب اور تم ہمارے لیے منحوس ہو بول کے بولے ہو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو کیا بولے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے لیے منحوس ہے، لہذا تم ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کو ارشاد فرمائے کہ قال طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست کا تو جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا کہ تم جو ہے کس نحوست میں گر پڑے ہو، تمہارا جو بھی معاملہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تمہیں نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اللہ تم کو آزما رہا ہے اسی لیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، تم بڑی آزمائش میں ملوث ہو، ہم تمہارے لیے نحوست نہیں ہے، ہم تمہارے لیے خیر بن کر آئے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ سے پتہ چلتا ہے کہ نحوست کسی مہینے کے ذریعے سے نہیں ہوتی، کسی دن کے ذریعے سے نہیں ہوتی، کسی انسان مرد اور عورت کے ذریعے سے افلاسی نہیں پیدا ہوتی، بلکہ افلاسی جو انسان کے جسم پر آتی ہے، اس کے کاروبار میں پریشانی کرتی ہے، وہ افلاسی اس کے بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اس کے گندے پن کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے۔ اور اب یہ ختم کیسا ہونا انسان کے اندر سے؟ پریشان پھر رہا انسان، نقصان میں جا رہا، تو یہ چیز انسان کے اندر سے کیسا ختم ہونا؟ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، حضور فرما رہے ہیں کہ جب تو گندے اعمال برائی کرتے رہتا ہے، بدعمالیوں کا تو مرتکب ہوتا ہے، یعنی تیرے سے گناہ کثرت سے صادر ہوتے ہیں، گندے کام تجھ سے ہوتے ہیں، تو اللہ کے حقوق کو اچھا ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں اللہ تیرے سے غصہ ہو جاتا، اللہ غضب میں آ جاتا۔ تو جب اللہ غضب میں آ گیا تو تیرے گندے اعمال کی، برے اعمال کی وجہ سے تیرے اوپر پریشانیاں آ جاتی، مصیبتیں آ جاتی، ہر طرح سے تیرے کو لاس ہونے لگتا، تیرے کو چین نہیں ملتا، تیرے دل میں سکون پیدا نہیں ہوتا، تو جو ہے ہمیشہ جو ہے بے چین رہتا۔ تو یہ کیوں؟ یہ تیرے بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا اور اللہ کے غضب کی وجہ سے ہو رہا۔ اب اللہ کا اس پہ غضب ہے بول کے جنہیں پریشان ہو رہا، اب یہ ختم کیسا ہونا؟ تو حضور وہ ختم کرنے کا جو ہے عمل بتا رہے ہیں بندوں کہ فرما رہے ہیں ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، بے شک صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔
بندگان خدا کو خیرات کرنا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، صدقہ دینا، خیرات دینا، یہ کثرت سے جو بندہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس سے اللہ کے غصے میں جو ہے ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے، اللہ کا غصہ کنٹرول ہوتا، اللہ جو ہے وہ بندے سے جو غضبناک تھا وہ غصہ ختم ہوتے جاتا۔ وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، اور جو صدقہ ہے بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بری موت نہیں آتی جو انسان کثرت سے صدقہ کرتا، بری موت سے بچتا، جو تکلیفوں سے جو ہے اس کو موت آتی، جو پریشانیوں سے موت آتی، تو یہ بری موت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت ہلاکت ہے۔ بری موت اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا، کوئی آ کے کلمہ پڑھے تو اس کو جو ہے مار کے جو ہے بولتا کہ میں کلمہ پڑھتا ہی نہیں تو کتنا بھی پڑھا لے۔ کئی لوگوں کو ہم سنے ایسا بولتا ہوا، دیکھے لوگوں کے واقعات سنے، تیرا کلمہ پڑھتا نہیں، تیرے خدا کو مانتا نہیں، تو جا یہاں سے بول کے ڈھکل دیتے لوگ۔ یہ انتہائی بری موت ہے۔ زندگی بھر نماز پڑھا ہوں گا، کیا بھی کرا ہوں گا، لیکن آخری وقت جو ہے کلمے کا جو ہے انکار کر دیا، یا پڑھا نہیں، کوئی بھی پڑھے تو بے ایمان مر گیا، تو پھر اس کا کیا ٹھکانہ ہوگا میرے بھائی؟ ہمیشہ کی دوزخ۔ تو حضور فرما رہے ہیں اگر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو جو تمہارے اوپر پڑا ہے، اپنے متعلق جو اللہ کے غضب کو کم کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ کثرت سے صدقہ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، یقیناً صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وتدفع میتۃ السوء، اور جو ہے بری موت مرنے سے بندہ بچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو لہذا بندے کیا کرنا؟ پہلے خوب صدقہ کرتے رہنا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اور اللہ کے قریب ہونا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے، اور تمام